بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان کی بہادر مسلح افواج نے ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اپنی پیشہ ورانہ کردار ہمیشہ حب الوطنی، اصرار اور عزم بالجزم کے ساتھ نبھایا ہے۔ ناظرین کرام، اس پس منظر میں پیر کو چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت منعقدہ کور کمانڈرز کانفرنس کا یہ اعلامیہ لائق تحسین اور 22 کروڑ عوام کے حوصلے بلند کرنے اور اپنے روشن اور محفوظ مستقبل پر یقین مزید مستحکم کرنے کا باعث ہے کا موجب ہے کہ افواج پاکستان مشرقی سرحد اور LOC سمیت ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ ناظرین کرام، ISPR کے مطابق کانفرنس میں ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی صورتحال، قومی سلامتی، اسٹریٹجک حالات اور کشمیر کی مکمل صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کور کمانڈرز نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہر حال میں ملک کا دفاع کریں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ملکی امن اور استحکام قومی اداروں اور افواج پاکستان کی قربانیوں کا مرہون منت ہے۔ یہ قربانیاں ضائع نہیں ہونے دیں گے اور کسی کو مذموم مقاصد کے لیے امن ختم نہیں کرنے دیں گے۔ پاک فوج اداروں کی مدد کے لیے آئین اور قانون کے تحت تفویض کردہ فرائض انجام دیتی رہے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اہم قومی معاملات پر تمام اسٹیک ہولڈرز کی مسلسل ہم آہنگی دشمن قوتوں کو شکست دینے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس حقیقت سے پوری قوم باخبر ہے کہ مشرقی سرحد پر بھارت کی جانب سے جارحیت کا خطرہ منڈلا رہا ہے، کیونکہ اس نے جموں کشمیر پر اپنا غاصبانہ قبضہ برقرار رکھنے کے لیے کشمیری عوام پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے اور پاکستان ان کے حق خود ارادیت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ مغربی سرحد پر دہشت گردی کا سلسلہ افغان امن عمل شروع ہونے کے باوجود جاری ہے۔ ایسے میں اندرون ملک سیاسی بحران نے قوم کو تشویش اور بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ خدا نخواستہ یہ بحران، جو خوش قسمتی سے اب تک پرامن ہے، منفی صورت اختیار کر لیتا ہے تو دشمن طاقتوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں قوم کو فوج کی طرف دیکھنا پڑے گا، جو ریاست کی سلامتی کی ذمہ دار ہے۔ تاہم سیاسی معاملات کے حوالے سے یہ ایک اچھی پیش رفت ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان باقاعدہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ پیر کو حکومتی کمیٹی اور اپوزیشن کی راہبر کمیٹی کے ارکان کی ملاقات میں اپوزیشن نے مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کے تناظر میں پہلی بار اپنا 4 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ باضابطہ طور پر حکومت کو پیش کیا ہے۔ حکومتی ٹیم نے وزیر اعظم کے استعفیٰ کا مطالبہ مسترد کر دیا، جبکہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی مانگ قبول کر لی۔ اپوزیشن کو توقع ہے کہ استعفیٰ کے معاملے پر مزید بات چیت ہوگی۔ اسی دوران حکومت کے اتحادیوں چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی نے مولانا فضل الرحمان سے طویل مذاکرات کیے۔ بعد میں برف پگھلنے کا بھی اشارہ دیتے ہوئے توقع ظاہر کی کہ معاملات جلد سلجھ جائیں گے۔ راہبر کمیٹی کے سربراہ اکرم درانی نے بھی کہا ہے کہ ہم وزیر اعظم کے استعفیٰ کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، البتہ ہمارے مطالبات کے ضمن میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے اتحادی حلقوں کے پارلیمانی ارکان کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اپنے سخت موقف کا اعادہ کیا ہے اور متنبہ کیا ہے کہ ان کے تحمل کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ جب معاملات سلجھانے کی کوشش ہو رہی ہو تو سبھی جانتے ہیں کہ تحمل ہی سے کام لیا جانا بہتر ہوتا ہے۔ تند و تیز بیانات سے تلخیاں بڑھتی ہیں اور افہام و تفہیم کی راہیں مسدود ہونے لگتی ہیں۔ توقع کی جانی چاہیے کہ معاملے کے تمام فریق صبر و برداشت سے کام لیتے ہوئے پارلیمنٹ کو چلانے کا سیاسی راستہ نکالیں گے۔